اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ مچن۔ معزز ناظرین، ان تصویروں کو دیکھیں۔ علی ویر منافق پڑوا اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ کتنا اداس ہے اور اس کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے، یعنی پریشان، اور کہتا ہے کہ صبح صبح ایسا ہو گیا کہ آنکھ کھلتے ہی اس کا خیال گاؤں سے شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کہاں وہ اور کہاں یہ، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ اسی لیے تو ملکہ آپی کے غم میں پریشان دکھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے عجیب طرح سے گزر رہی ہے۔ سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ اور پھر اپنے ہی دل کو خوش کرنے کے لیے سنیے آگے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے گی، ابھی عین لکھوں تو سوچے گی، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ تو یہاں پر تاریخ اور ہسٹری کیا کہتی ہے؟ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، یعنی دونوں اپنی اپنی راہ پر چل رہے ہیں اور کہتے ہیں راہیں جدا جدا ہیں منزل تو ایک ہے، ادھر اس کے دل میں شہر بسا ہے اور ملکہ آپی کے دل میں کوٹھی۔ لیکن پھر وہ اپنے دل میں یہی کہتا ہے بے شک عجیب گزر رہی ہے کہ سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ، یعنی بھینس کی صورت میں منافقہ ماچن۔ پر ملکہ آپی فکر نہ کرو، میں نے بھینس کو بچڑے کے پیچھے لگا دیا ہے، اس لیے وہ آنکھ کھلتے ہی ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور میں تمہارے ساتھ۔ دیکھا، اس لیے یاد رکھو چاہے کچھ بھی ہو، آج نہیں تو کل، راہیں جدا جدا ہیں منزل تو ایک ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوا ملکہ آپی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو مجھے دیکھتی ہے تو کتنی خوش ہوتی ہے، لیکن منافقہ ماچن اس میں وہ چیز نہیں، یہ میرے پیچھے نہیں، یہ اس کے پیچھے ہے۔ میں چاہے اس کے لیے کچھ بھی کروں لیکن یہ اتنی خوش نہیں ہوتی۔ کیا کہتی ہے تو سنیے۔ میں تارے توڑ کر لایا تو وہ کہنے لگی مجھ کو، میں تارے توڑ کر لایا تو وہ کہنے لگی مجھ کو، یہ وہ تارے نہیں شوہر جو لایا تھا فلانی کا۔ جس پر ملکہ آپی، اس نے کہا کچھ لوگ نیچر وائز ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی نے سچ ہی کہا ہے جو میں اس کے نام کرتی ہوں، اگر تم تاج بھی رکھ دو گے سر پہ حکمرانی کا، اگر تم تاج بھی رکھ دو گے سر پہ حکمرانی کا، نہیں ہوگا مگر راضی کبھی بھی دل زنانی کا۔ اور منافقہ ماچن
یہ انہی زنانیوں میں سے ایک ہے۔ معزز ناظرین، یہ سن کر علی ویر منافق پڑوا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً ملکہ آپی کے لیے کہا، قسمت پہ ناز ہے تو وجہ تیری محبت، قسمت پہ ناز ہے تو وجہ تیری محبت، خوشیاں جو پاس ہیں تو وجہ تیری محبت، میں تجھ سے محبت کی طلب کیسے نہ کروں، میں تجھ سے محبت کی طلب کیسے نہ کروں، چلتی جو سانس ہے تو وجہ تیری محبت، قسمت پہ ناز ہے تو وجہ تیری محبت، خوشیاں جو پاس ہیں تو وجہ تیری محبت۔ جس پر ملکہ آپی نے کہا، چل جھوٹے۔ تو علی ویر نے کہا، ذرا غور سے سنو، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں، راہیں جدا جدا ہیں، منزل تو ایک ہے، چاہے کچھ بھی ہو میرے دل میں شہر بس چکا ہے، اور وہ شہر جہاں تم رہتی ہو، جس کے لیے میں لمبے لمبے سفر کر کے آتا ہوں، اس کو تو میں صرف گھاس ڈالتا ہوں، اور آج کل تو میں اس کے ساتھ برتن بھی دھوتا ہوں تاکہ اسے کچھ بھی محسوس نہ ہو، اور پھر یہ چیز کہ میں نے اسے بچڑے کے پیچھے لگا دیا ہے، بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ بھی سن لو، ورنہ عشق ہے تو وہ تم ہی سے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ میں نے کہا، سنو، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ پھر کہتا ہے، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ تو ملکہ نے کہا، کچھ اور بھی سناؤ گے یا یہیں پر تمہاری سوئی اٹکی رہے گی؟ جس پر علی ویر منافق پڑوے نے کہا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا، ایک سبز شاخ گلاب کی تھی، ایک دنیا اپنے خواب کی تھی، وہ ایک بہار جو آئی نہیں، اس کے لیے سب کچھ ہار دیا، وہ ایک بہار جو آئی نہیں، اس کے لیے سب کچھ ہار دیا، یہ سجا سجایا گھر ساتھی، میری ذات نہیں میرا حال نہیں، اے کاش کبھی تم جان سکو، اس دکھ نے مجھے باندھ دیا، اے کاش کبھی تم جان سکو، اس دکھ نے مجھے مار دیا، میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا، وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان تھا یوں جینا بھی، وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان تھا یوں جینا بھی، تمہارے عشق نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا اور پیار دیا، تمہارے عشق نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا، مجھے پیار دیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں دن رات اسی نشے میں گھومتا رہتا ہوں کہ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ آدمی ہوں، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ معزز ناظرین، انہی خیالوں میں دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان بے شک کتنا بھی دور ہو لیکن دل دور نہیں ہونے چاہیے، جب چل پڑے ہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، پر ایک فارمولہ ہے تاریخ اور ہسٹری میں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اسی کو مد نظر رکھیں، اور خاموشی، ذرا خاموشی، اور منافقہ مچھن کو اپنے بچڑے کے پیچھے اسی طرح نشے میں گھومتے رہنے دو۔ ویسے میں آج کل
اس کے ساتھ برتن دھلاتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں تاکہ شک کی گنجائش نشتا، ذرا ماحول بنا رہے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جس پر ملکہ اچھل کر بولی اور کہا، ویسے میں اسے کہتی ہوں بابی بابی، ویسے میں اسے کہتی ہوں بابی بابی، لیکن میں اسے سمجھتی ہوں صرف چھابی چھابی۔ ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے، ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے، ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے۔ جس پر پڑوا بولا، بس شکریہ ادا کرنا تھا اس نظر کرم کا، بس شکریہ ادا کرنا تھا اس نظر کرم کا، رات خواب میں ملے ہو اور خوب ملے ہو، تو یہ ہے اصل روداد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔